ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما رؤف حسن صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکراتی عمل جو ہے یہ ختم کر دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کی وجہ، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایک 7 دن کہے تھے وہ 7 دن میں کام نہیں کیا. تو یہ 7 ڈیز آپ کن کو کہتے ہیں؟ مطلب کون سے نان ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، کون سے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، تاکہ ہماری کنفیوژن بھی ختم ہو جائے اور حکومت کی بھی ختم ہو جائے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں اس سلسلے میں، 3 بلکہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے. ایک تو جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اور میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں، اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ بار بار سوال اٹھتا ہے. پہلے جب ہم لوگوں نے میٹنگ کی تھی تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا فرسٹ میٹنگ میں کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کے بارے میں کوئی اگریسو بیان جو ہے وہ نہیں دے گی. پہلی میٹنگ میں، اس کے بعد تو اس کے اوپر عمل ہوا، دوسری میٹنگ کے بعد بھی اس کے اوپر عمل ہوا، لیکن دوسری میٹنگ کے بعد جو اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں نے خاصا اگریسو جو ہے ہماری لیڈرشپ کے بارے میں اور نیگوسیٹنگ ٹیم کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بیانات دیے. یہ ایک فیکٹر تھا. دوسرا فیکٹر یہ تھا جی کہ انہوں نے کمٹ کیا تھا جی کہ یہ ہماری لیڈرشپ کی ملاقات کرائیں گے خان صاحب کے ساتھ، ایک ایسی ملاقات جو کہ ریکارڈ نہیں ہوگی، جس کے اوپر کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی، اور وہ ایک پریویسی کو انشور کیا جائے گا. تو وہ بھی انہوں نے دوسری میٹنگ کے بعد ہمیں انہوں نے تیسری میٹنگ کے بعد انہوں نے ٹائم دیا، دوسری میٹنگ کے بعد انہوں نے ٹائم دیا تھا جی کہ ہم 2 یا 3 دن میں کرا دیں گے. وہ 6 دن گزرنے کے باوجود، بلکہ 7 دن گزرنے کے بعد بھی یہ ملاقات نہیں کرا سکے. اور تیسری بات جو تھی، وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہمارے اسپوکس پرسن ہے نیگوسیٹنگ ٹیم کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. وہ ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہے تھے فیصل آباد میں، اور وہاں انہوں نے بہت سارا اپنا عملہ جو تھا وہ بھیج کے ان کو ڈسرپٹ کرنے کی پریس کانفرنس کوشش کی، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی. اس میں ناکام رہے. لیکن یہ کمبینیشن آف دیز 3 فیکٹرز جو تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن گوئنگ ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ انسٹیڈ آف کمنگ بیک with some substantive proposals، جو کہ ہمارے ڈیمانڈز تھے، جو کہ ہم نے تیسری میٹنگ میں ان کو دے دیے تھے، اس کا بھی انہوں نے اپنے وقت مقررہ میں اس کا جواب نہیں دیا. اور جو ان کی انٹینشنز لگتی ہیں، جو ہمارے پاس ان پٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشنز بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ ایک کمبینیشن آف ریزنز ہے جس کی وجہ سے جو خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کو ختم کر دیا گیا. تو سر انٹینشنز کی آپ نے بات کی کہ آپ کو لگا کہ ان کی انٹینشن صحیح نہیں ہے، تو پھر تو اگر دیکھا جائے تو ان کی انٹینشن تو کبھی بھی صحیح نہیں تھی، تو آپ مذاکراتی عمل میں بیٹھے ہی کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ ظلم تو یہ ماضی میں آپ کے اوپر کر چکے ہیں. سیاست جو ہے وہ ایک آرٹ ہے چیزوں کو پاسبل بنانے کا. ہم اس میں بلیو کرتے ہیں. حالانکہ ہماری پوزیشن، آپ نے صحیح کہا، یہ تھی کہ ہم وہ 3 پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے کہ الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان کو یوزرو کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے کہا کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے چلیے ہم یہ کڑوا گھونٹ جو ہے وہ پی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایکچولی یہ جو تھے، یہ بھی ان کا، میں نے ہمیشہ یہ سٹینڈ لیا ہے کہ یہ تو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے تھے مذاکرات کا. اصل مذاکرات تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں سوزین بی بی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے، یہ تو مہرے ہیں صرف. تو لیکن بھرسود ہم ان کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھے، ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ، گڈ انٹینشنز کے ساتھ تو ان کے سر ساتھ. پھر اصل مذاکرات جاری ہیں؟ جہاں مذاکرات ہونے چاہیے وہاں مذاکرات جاری ہیں ان مہروں کے علاوہ؟ دیکھیے یہ بھی جو بات چیت تھی وہ ایکچولی یہ انہی کے ساتھ ہی ہو رہی تھی، صرف اس پلیٹ فارم کے استعمال سے ہو رہا تھا. ہاں میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے. ہماری ہمیشہ سے کنٹینشن یہ رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پاس طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے، لگاتار ہونی چاہیے. ہماری ان کے ساتھ ایک فارمل ملاقات ہو گئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بات چیت جو ہے وہ آگے جاری رہے گی، اور ملک اور عوام کے لیے اچھے نتائج برآمد ہوں گے عنقریب. سر جس فارمل ملاقات کی بات آپ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی معاملات پر تھی. چلیے میں اس کے اوپر زیادہ نہیں بریف کروں گا، جی میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. لیکن ان کی صفوں میں جو اس وقت ہڑبلی مچی ہوئی ہے نا، اس سے بتا رہے ہیں کہ یہ خاصے پریشان ہیں. تو اس سے بھی جو معاملات کی نوعیت کا آپ کو میرا خیال اندازہ لگانے میں تو خاصی سر آسانی ان کی ہوگی. پریشانی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آپ چوتھی بیٹھک میں بیٹھیں گے یا نہیں؟ اس وقت تو نہیں. اچھا نہیں. ہاں اس وقت اس بالکل وقت نہیں. خان صاحب کے احکامات یہ ہیں کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ مذاکرات منقطع کر دیجیے جو ہم نے کر دیے ہیں. صحیح. اب بال جو ہے ان کے کورٹ میں ہے.
ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں. چلیے کل اگر آتے ہیں یہ کہ جی ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں تو وہ معاملہ جو ہے وہ بھی خان صاحب کے پاس بھیجا جائے گا اور یہ خان صاحب کی ڈسکشن ہوگی کہ اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. ہم لوگ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر یہ ابھی بھی جوڈیشل کمیشن بنانے پہ آج رات بھی تیار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ چوتھی بیٹھک میں بیٹھ جائیں گے؟ ہم ان کا جو یہ بنانے کا جو فیصلہ ہے یہ خان صاحب کو ریفر کریں گے اور خان صاحب جو ہیں اس بارے میں فیصلہ کریں گے. اگر وہ مناسب سمجھیں گے کہ بات کرنی ہے تو وہ دیکھ لیں گے ہم. اگر نہیں تو وہ مذاکرات تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایز وی ٹاک وہ ٹرمینیٹ ہو چکے ہوئے. صحیح. تو سر اب اگلا آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا یہ مذاکرات اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ دھرنے اور احتجاج سب ہوگا؟ کیونکہ کل ہمارے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ لوگ سڑکیں گرم کرنے آئیں گے تو سڑکیں ٹھنڈی کرنے کا جو ہے ہمارے پاس بھی ایک سلوشن پہلے سے موجود ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ کہ حکومت تو ری ایکشن دینے کے لیے تیار ہے؟ حکومت نے کب ری ایکشن نہیں دیا؟ ہمارا یہ ایک ریڈ لائن تھی جو کہ انہوں نے وہ بھی کراس کر دی ہے. ہمارے پاس جو آپشنز ہوں گے پارلیمانشنز، قانونی آپشنز اور آئین اور قانون کے تحت جو پرامن احتجاج کے آپشنز ان سب کو ہم کنسیڈر کریں گے جب یہ میٹنگ ہوتی ہے. عنقریب میٹنگ ہوگی اور اس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا. جی سر، آپ کی نالج میں ہوگا کہ گنڈا پور صاحب کو یہ جو صدارت کا عہدہ تھا اس سے ہٹا کے جنید اکبر صاحب کو یہ عہدہ دے دیا گیا. یہ کیا کوئی مکافات عمل ہے؟ کیونکہ ماضی میں جنید اکبر صاحب کا جو ایک فوکل پرسن کا عہدہ تھا وہ ایک ٹویٹ کے بعد گنڈا پور صاحب نے ان سے واپس لے لیا تھا، تو یہ اس کا کوئی ری ایکشن آیا ہے؟ دیکھیے یہ سب جو چینج ہوئی ہے کے پی میں وہ گنڈا پور صاحب کی انوالومنٹ سے اور ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہوئی ہے. سو یہ مکافات عمل کی بات نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہم ری آرگنائزیشن کی سٹیج سے گزر رہے ہیں اور یہ اس سلسلے میں ایک کڑی ہے. اسی طرح سے پنجاب میں بھی بتایا گیا ہے کہ جی کچھ چینجز ہونے جا رہی ہیں. لیکن تمام ری آرگنائزیشنل فیز جو ہے پارٹی کا اس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. کے پی کے فیصلے جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب کو آن بورڈ لے کے ان کی ایگریمنٹ، ان کی کنسنٹ سے ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں اور اب جنید اکبر خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی صدارت جو ہے اس کے فرائض سر انجام دیں گے. صحیح. سر ایک اور پروپوگنڈا کہہ لیں یا ذرائع کے مطابق پتہ لگا کہ خان صاحب نے شبلی فراز صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ گنڈا پور کو بتا دو کہ مجھے کرپشن کا علم ہے. اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی جو یہ ابھی کنوکشن ہوئی ہے اس میں بھی گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں اس قسم کی اسپیکولیٹو جرنلزم کے اوپر میں ایک تو اس کو بہت برا سمجھتا ہوں، یہ انپروفیشنل سمجھتا ہوں، اور دوسرا میں اسٹرکٹلی اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں اس قسم کی چیزوں کے اوپر کامنٹ کرنے سے. اس پہ کسی قسم کی کوئی صداقت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی. صحیح. سر آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطلب ان سے بہت سے ججز کو فائدہ ہوا ہے، وہ اپنے خلاف ہی کچھ سنیں گے یا کچھ ہونے دیں گے؟ جی میں نے اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، آج کا آرٹیکل آج ہی آیا ہوا ہے نیوز میں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا لنک بھیجتا ہوں، اسے پڑھ لیجیے گا. بیسیکلی اس وقت تو یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو یہ آئینی بینچز ہیں، کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ جی ان کے اپنا جو طریقہ کار ہے اس میں ان کے پاس نیومیریکل میجورٹی ہے، تو یہ اپنے ججز بھرتی کر رہے ہیں، اپنے بینچز بنا لے ہیں اور لازمی بات ہے کہ اپنے ہی فیصلے آئیں گے ان میں سے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اتنی امید نہیں ہے، لیکن بہر صورت جیسا کہ ہم نے کہا ہے پہلے دن سے ہم اپنے آئینی جو حقوق ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اپنی جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم جو یہ آئینی پہلو ہے، اس کا جو قانونی پہلو ہے، اس کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کریں گے اور اس محاذ کے اوپر ہم جتنا بھی معاملات آگے بڑھانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے رہیں گے. صحیح. سر ویسے ایک سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک کہا جاتا تھا، پروپوگنڈا سمجھ لیں یا مجھے چلے میں اس کو دوسری طرح کہتی ہوں کہ جی پی ٹی آئی کو کوئی ٹرمپ صاحب سے امیدیں تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑی اچھی ٹویٹس آ رہی ہیں خان صاحب کی فیور میں، تو یہ کہنا تو درست ہی ہوگا نا کہ امریکہ کوئی پازیٹیو رول ادا کرے گا خان صاحب کی رہائی میں؟ دیکھیے میں دو باتیں کرتا ہوں، اس دو چیزیں بتانا چاہوں گا. نمبر ایک بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی، ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ہم نے کبھی اس چیز کو انڈورس نہیں کیا کہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ہمارے معاملات میں دخل دے. سو ہماری پوزیشن آج بھی یہ ہے، ہم نے کسی سٹیج کے اوپر کسی بیرونی ملک کو یہ نہیں کہا جی کہ آپ ہماری سیاست میں یا ہمارے معاملات میں دخل اندازی کریں. نمبر ایک بات. نمبر دو بات یہ ہے، جہاں تک ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا سوال ہے، جہاں تک کانسٹیٹیوشن اور
قانون کی پامالی کا سوال ہے، جہاں تک انسانیت اور اخلاقیات کا جنازہ نکلنے کا سوال ہے، تو یہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سزین صاحبہ۔ جی لوگوں کے کان بھی ہیں، لوگوں کی آنکھیں بھی ہیں، لوگوں کی زبان بھی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ دنیا بھر میں ان کے پارلیمنٹس ہوں، ان کے لیجسلیٹرز ہوں، سب لوگوں نے اس کا اور جو باقی تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز اور باقی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، وہ آلریڈی اس کا نوٹ کی ہوئی ہیں۔ صحیح اگر وہ اپنے تئیں کچھ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اپنی ڈسکشن ہے، یہ ان کی اپنی پیراگیٹو ہے۔ اس سلسلے میں ہم ان کو ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی امریکنز یا پاکستانی جو برٹش جو لوگ بھی ہیں جو باہر رہتے ہیں، ہاں ان کی لازمی بات ہے کہ جو ہمدردیاں ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور اگر وہ اپنے تئیں کو اس میں ایک رول پلے کیا ہے یا کر رہے ہیں تو یہ ان کا مجاز ہے، یہ ان کا پیراگیٹو ہے، اس میں بھی ہم کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ نہیں کرتے۔ صحیح سر، آخری سوال، آپ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ 2025 انتخابات کا سال ہے، حامد رضا صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب جلد رہا ہوں گے، کھوسا صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جلد رہا ہوں گے، آپ بتائیں خان صاحب کب تک جیل سے باہر آ جائیں گے؟ بہت جلدی، ان قریب، بالکل ان قریب، ان بالکل قریب بالکل انشاءاللہ۔